السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ یقیناً میرے دل کی بات یہ ہے کہ میں اس جگہ بیٹھ کر درس دینے کے قابل نہیں ہوں،
حضرت قاری صاحب کے حکم پہ آپ کے سامنے آ گیا ہوں، نہ اس قابل ہوں نہ اس لائق ہوں، میں تو بیٹھ کے سننے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات آپ کو سنانے کی توفیق دے، اور سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ یقیناً یہاں بہت صاحب علم و فضل تشریف لاتے ہیں، اور ان کا آنا اللہ رب العالمین تا قیامت یہاں رکھے، اور اس گھر کو اللہ قیامت تک آباد رکھے، اور آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کو رکھے۔ الامر فوق الادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے، اللہم انت السلام والی یہ دیگر دعائیں، تو ان دعاؤں میں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، علم نافع، نفع دینے والے علم کا، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا، اور قبول عمل کا۔ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے، اس دعا کے 4 حصے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو عقیدہ سکھایا، زندگی کی قیمتی ترین چیز کا پتہ دیا، اور رزق میں سے حلال کا سوال کیا، اور عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اللہ سے سوال کیا۔ یہ جو اتنا حصہ نا اللہم انی اسألک، اس میں سارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ ہمیں یہ تعلیم دی کہ جس اللہ سے میں مانگ رہا ہوں تم نے بھی اس سے ہی مانگنا ہے۔ قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو آدم علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو بنا رہے ہیں تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا امتا مسلمتا لک۔ نوح علیہ السلام ہے وہ بھی دعا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اچھا، اس میں بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں آئی۔ انہوں نے یہ بات سکھائی کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، آپ نے بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ 2 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک تو مشہور ہے کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے ہیں، آپ کے پیچھے سواری میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند باتیں سکھائیں۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اے بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اس پہ قائم رہ، اللہ تیری حفاظت کرے گا، دین پہ ڈٹ جا، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے سوال کی ضرورت پڑے نا تو اللہ سے سوال کرنا۔ اچھا اللہ سے سوال کرنا ہے، کیوں اللہ سے سوال کرنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ سے سوال کرنا ہے کہ اس سے بڑھ کر صحیح کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر جواد کریم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر المعطی عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر الوہاب دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑے خزانے کسی کے نہیں ہیں۔ اس سے مانگو تو وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ ہر زبان سمجھتا ہے، اشارہ سمجھتا ہے، بے زبان کی بھی سنتا ہے، کومے میں پڑے والے کی بھی سنتا ہے، وہ اندھیری رات میں آنکھیں کھولنے والے کو بھی دیکھتا ہے، اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور اس کے خزانے کتنے ہیں؟ فرمایا تمہارا اول و آخر سارے جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی مرضی کے مطابق مانگیں، اپنی مرضی کے مطابق مانگیں، اپنی خواہش کے مطابق مانگیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کتنا مانگ سکتا ہے؟ یہ کائنات ہے نا جی، کائنات اس میں کہتے ہیں گلیکسیز ہیں۔ یہ سائنس کی کتابوں پہ نا دائرے بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر 6-7 سیارے چل رہے ہیں، ان کو وہ گلیکسیز کہتے ہیں۔ ایک دودیا گلیکسی جس میں ہم رہتے ہیں، اس کا شمسی خاندان جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، یہ کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ لگائیں آپ۔ ایک شخص اس کے درمیان میں کھڑا ہو کر ایک طرف نکلنا چاہے تو اس کو کتنا وقت لگے گا اور کتنی اس کی سپیڈ ہو تو وہ ایک طرف جائے گا۔ یہ سائنسدان بتاتے ہیں، کہتے ہیں ایک گلیکسی سے نکلنے کے لیے درمیان سے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے نہیں، درمیان سے ایک طرف نکلنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص کو 1,00,000 سال لگے گا۔ کتنا وقت لگے گا جی؟ سپیڈ کتنی اس کی ہوگی؟ کہتے ہیں نوری سال، 1,00,000 نوری سال اس کو چاہیے۔ نوری سال کا مطلب کیا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر سفر طے ہو۔ 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جو چیز چلے، اور وہ کتنی دیر چلے جی؟ 1,00,000 سال۔ وہ 1,00,000 سال چلے، 1 سال 2 سال نہیں، 1,000 سال نہیں، 1,00,000 سال وہ چلے تو تب وہ ایک گلیکسی سے اس طرف کو پہنچتی ہے۔ تو دونوں کو پار کرنا ہو، ایک طرف سے دوسری طرف ایک کو کراس کرنا ہو تو کتنے سال لگیں گے جی؟ 2,00,000 سال، اور وہ بھی نوری، جس کے 1 سیکنڈ کی رفتار کتنی؟ کہتے ہیں اس میں وقت ویسے ہی رک جاتا ہے، اتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی۔ اور سائنسدان جو میں نے ریسرچ پڑھی تھی اس میں اس نے لکھا تھا کہ ابھی تک 2 ارب گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں اس طرح کے اللہ کے نظام میں سے، یہ 2 ارب دریافت ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز یہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ زمین سے سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ لاکھوں زمینیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ جیسے آپ وہ کتاب پہ دائرہ بنائیں اور اس میں ٹمکنے لگا لیں نا، یہ اتنا بڑا اللہ نے اس زمین سے سورج کو بنایا۔ ایک شخص کہتا ہے یہ 2 ارب گلیکسیز اللہ مجھے دے دیں۔ بڑا مانگا ہے نا اس نے، بہت بڑا۔ فرمایا جو جس کے دل میں آتا ہے وہ مانگے اور میں اللہ تعالیٰ اس کو دیتا جاؤں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے اور اس کو باہر نکالے اس کے نکے کے ساتھ جتنا لگتا ہے۔ فرمایا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ کس کا خزانہ یہ؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو مانتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانتا بظاہر ایسے ہی ہمیں لگتا ہے اس کو ہم سے بھی زیادہ ملتا ہے۔
درس سے ہٹ کر ایک بات آ گئی ہے درمیان میں، ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ نے ہمیں تھوڑا کیوں دیا ہے؟ بھائی یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ جب بھی ایسی صورتحال ہو نا، تندور کے پاس چلے جائیں، تندور ہے نا تندور، اس کے پاس چلے جائیں۔ تو جو میں بات بتانے لگا ہوں اس کو یاد رکھیں۔ ایک استاد سے بچوں نے یہ کہا کہ استاد جی یہ کیا سلسلہ ہے، اللہ نے ماننے والوں کو تھوڑا دیا ہے اور دوسروں کو زیادہ دیا ہے؟ تو کہتے ہیں بچے جن کو اس نے تھوڑا دیا نا، یہ اس پہ شکوہ قیامت کے دن نہیں کریں گے بلکہ خوش ہوں گے اس پہ۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ اس نے پیسے دیے، 10-15 بچوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیے، 5 روپے سے لے کے 5000 تک اس نے بانٹ دیے، 10 20 30 50 100 500 1000 2000 بانٹ دیے، اور کہا سوموار کے دن نان بھائی کی دکان پہ کلاس لگے گی۔ بچے ہیں نا، اس نے 50 والے کو بلایا، تندور کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے بتاؤ تم نے 50 روپے کہاں خرچ کیے؟ تو اب وہ بتا رہا ہے 5 روپے کی یہ چیز لی، 3 روپے کی یہ لی، 8 روپے کی یہ لی، 10 روپے کی یہ لی۔ اتنی دیر تک دھوئیں نے اس کے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، ناک بہہ رہی ہے اس کی، اور اس کا سانس پھولی جا رہا ہے، اور وہ اس جو چہرہ جلی جا رہا ہے اس کا، اور اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تو بڑی تیزی سے بتا کے تو اس نے چھلانگ ماری نیچے، کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ منظر دیکھا نا تو 500 والے کے تو وہ سانس پھولے جا رہا تھا، میرا کیا بننے والا ہے ابھی؟ 1-2 روپے والا تو لڈیاں مار رہا تھا، اس نے اس کو بلایا، آؤ بھائی، اوپر کھڑا کرتا، ٹکی کھا دی، چھال ماری، نس گیا۔ جو ہمیں کم اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ اس دن سوال کم ہوگا جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے سے بدل دی جائے گی۔ تو نور پہ تو پھر ٹائلیں لگی ہوتی، اس کے تو نیچے سے کچھ آنا ہے۔ فرمایا جب بھی تم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مانگتا ہوں۔ کب مانگتے ہیں؟ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد۔ اب مانگنے میں 2 چیزیں اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہمارے بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کسی سے تعاون مانگتے ہیں تو 2 طرح کا تعاون ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہے، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، اسباب کے نیچے اختیار میں ہے۔ دوسرا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو اختیار میں ہے اس میں قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ مثلا یہ مسجد کے باہر کسی نے بوری رکھی ہے گندم کی، وہ کہتا ہے مجھے اٹھوا دیں، تو آپ اٹھوا دیتے ہیں، اسلام کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہی بوری کو قبر پہ رکھ دے اور اس کو کہے جی اٹھیں اور مجھے اٹھوائیں، تو وہ اٹھوا سکتے ہیں جی؟ یہ اس میں 2 فرق۔ جس میں 3 صفتیں ہوں گی وہ مدد کر سکتا ہے، حی، ایک الحی، دوسرا حاضر، تیسرا قادر۔ یہ یاد رکھیں، آسان سی بات ہے، یہ مسئلہ بڑا ہی گمبھیر ہے، لوگوں کے ہاں بڑے ہی اس میں پتہ نہیں کیا کہاں تک پہنچا ہے۔ آسان ترین اس کی یہ ہے کہ جو حی ہے، حاضر ہے، قادر ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ پکڑے نا، اس میں اولاد دینی ہے نا، ٹھیک ہے، جس کو آپ جس سے اولاد مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہے جی، زندہ ہے، اچھا وہ حاضر ہے جی، حاضر ہے، اس کو اولاد دینے کی قدرت ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو ہے جی؟ مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی بھی آپ مسئلہ پکڑیں گے نا، 3 چیزوں میں رکھیں جس میں یہ 3 صفات ہوں گی، حی، حاضر، قادر۔ اب جب قبروں کی طرف آپ جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ حی بھی نہیں ہے، حاضر تو آپ کے سامنے ہے، قادر ہے وہ؟ قادر تو بندہ مرنے والا اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کپڑے جب اس کے اتارے جا رہے ہوں تو وہ ان کو روک سکے۔ اللہ اکبر، یہ تو دور ہے نا، چہرے پہ مکھی بیٹھی ہم نے دیکھا ہے، ہمیں ہی ہلانی پڑتی ہے، وہ مردہ نہیں کچھ کر سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر اللہ مجھے دیں۔ اچھا، انتہائی سمجھدار شخص ہو اور بڑے ہی اہم ملاقات اس کی کسی بڑی ہستی سے ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جب اس سے ڈسکس کرے گا تو کیا بات ڈسکس کرے گا؟ یہ ذرا ہم سوچیں۔ صبح کی نماز ہے، صبح اللہ کے دربار میں حاضری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو کتنی عظیم بات مانگ رہے ہوں گے۔ آپ سوال کر، اللہ
میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں علم نافع، نفع دینے والے علم کا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل رب زدنی علما۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر اللہ کے ہاں علم سے قیمتی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ تم اس کے اضافے کا مجھ سے سوال کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ یہ علم ہی ہے جس میں اللہ کی پہچان کروانی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نفع دینے والا علم۔ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ علم ایک تو نفع دینے والا ہے، ایک نفع دینے والا نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک نفع دینے والا اور ایک نقصان دینے والا۔ نفع دینے والا علم دو اعتبار سے ہے، دنیا میں نفع دینے والا اور دوسرا آخرت میں نفع دینے والا۔ اور ایک ایسا علم ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہانوں میں نفع دیتا ہے۔ ایک صرف دنیا کا نفع دینے والا، جسے بظاہر تو اسے فنون ہی کہنا چاہیے، جتنی ہماری ٹیکنالوجی ہے، جتنی ہماری میڈیکل سائنس ہے، یہ دنیاوی فائدہ دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ انسانیت کی خدمت، جتنے علوم یہ فنون کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے تو یہ دنیاوی نفع کا سامان ہے، اور اگر یہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اگر یہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ یہ اوزار بنانا، اسلحہ بنانا، اس کی فیکٹریاں لگانا دنیا کا نفع کا سامان ہے، لیکن ایک اس سوچ سے بناتا ہے کہ مجاہد غزوہ کرے گا تو اس کا تیر بنانا، اس کو خرید کر دینے والا، اس کو چلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے برعکس جو نقصان دینے والا علم ہے، اللہ اکبر، دنیا میں یہ بات کچھ بھائیوں کو شاید سمجھ نہ آئے جو میں کرنے لگا ہوں، لیکن میری کوشش ہے میں اتنی آسان کروں کہ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ کسی شخص کو علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا۔ کسی شخص کے پاس جب علم آتا ہے نا تو اس کے ذرائع ہوتے ہیں جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ انسانی جسم کے بھی کچھ ہیں، باہر سے بھی۔ ایک ہے سائنس، اس کے ذریعے انسان کے پاس علم آتا ہے۔ اس میں بڑی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو مشاہدہ ہم کہتے ہیں، ایک کو تجربہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے علم آتا ہے۔ ایک انسان کی چھٹی حص ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا اندر، وجدان، باقاعدہ ان پہ مذاہب قائم ہیں۔ یہ عیسائیت کی جدید شکل یہ سائنس پہ قائم ہے، مشاہدات پہ بڑی دنیا اس میں چلی ہے۔ یہ وجدان اندر جو بولتا ہے، صوفیزم سارا اس پہ ہے، سے نظریات ہیں، قومیں لگی ہوئی ہیں اس کے پیچھے۔ سابقہ تاریخ یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، اس پہ بھی بڑی دنیا لگی ہوئی ہے۔ اور ایک ذریعہ ہے وحی الہی کا، مشاہدات، تجربات وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ سائنس آئے دن چینج ہوتی رہتی ہے۔ یہ زمین کو پہلے کسی شکل کا بتاتے تھے، اب کسی شکل کا بتاتے ہیں۔ سورج کو پہلے کھڑا بتاتے تھے، اب چلتا بتاتے ہیں۔ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں میں اگر کوئی مضبوط ترین چیز ہے تو وہ وحی الہی کا علم ہے، جس میں کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے، کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، جس میں دھوکے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ اتنا مضبوط علم ہے کہ جس اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا وہ بھی قوی ہے، جس فرشتے کے ذریعے بھیجا وہ بھی ذی قوت المتین ہے، اور جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ اتارنے والے اللہ فرشتوں کے سردار کے ذریعے
انسانوں کے سردار کے دل میں اتارا، اور کسی کی جرت نہیں کہ اس علم میں ذرا برابر بھی آگے پیچھے کوئی چیز کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ سورۃ الحاقہ کے آخر میں نہیں ترجمہ کروں گا اس کا، ہمت ہی نہیں، ہمارے لیے یہ الفاظ ہیں، نبی تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا اس طرح کا۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ اکبر۔ اگر ہماری بات کی جگہ کوئی اور بات کی جائے، وَلَوْ تَقَوَّلَ قول سے ہے یہ، عَلَيْنَا ہمارے اوپر بعض الْأَقَاوِيل بعض باتیں کی جائیں جو ہم نے نہیں کہی، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑیں اور یہ وتین کاٹ دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو اللہ کی بات ہے، حدیث و سنت بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ یہ علم اتنا محفوظ ہے، اس کے محفوظ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ اکبر، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس میں لفظ اللہ کا آپ اضافہ نہیں کر سکتے اور لفظ شیطان کو آپ اس سے نکال نہیں سکتے، اتنے محفوظ ہے۔ اور اس کا اعجاز ایک یہ بھی ہے، ابراہیم قرآن مجید میں لفظ لکھا گیا ہے، سورۃ البقرہ میں بغیر نقطوں کے ہے، باقی جگہ جہاں دیکھیں گے نقطوں کے ساتھ ہی، جیسے لکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت سے آج تک ایسے ہی، اتنا محفوظ ہی ہے، جتنے حافظ اس کے ملتے ہیں کہیں نہیں ملتے۔ یہ وحی الہی کا علم نفع دینے والا علم ہے، اس کے علاوہ نقصان دہ علم۔ ہم علم لیتے ہیں سونگھ کر اس میں خوشبو ہے کہ بدبو ہے، چھو کر یہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، چکھ کر یہ کوڑا ہے کہ میٹھا ہے، پھیکا ہے، کیسا ہے، سن کر علم حاصل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ علم کا انحصار سننے سے ہے۔ میں نے یہ بات سنی، گھروں کے جتنے فتنے فساد ہیں وہ تو سننے پہ ہی ہے نا، میں نے اس سے سنی، یہ سنی، وہ سنی، اور اس سے بڑھ کر آنکھوں سے دیکھ کر، یہ کتاب سے پڑھے، یہ موبائل سے دیکھے، تو اب ہم دیکھیں ہمارے ہاں ان 5 ذرائع سے جو علم آ رہا ہے، اور اس علم کی سمت کون سی ہے، اور یہ علم انسان کے اعمال اور عادات کو تعین کرتا ہے۔ ہم سنتے کس چیز کو ہے، وحی الہی کو زیادہ، یا لغویات، فضولیات اور دیگر چیزیں، یا ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کو زیادہ، یا اچھی کتابوں کو زیادہ، یا آج اللہ ہمیں معاف فرمائے ہماری آنکھیں زیادہ اس موبائل کو دیکھتی ہیں، گندے ناول ڈائجسٹ، کہتے ہیں کسی کو برباد کرنے کے لیے نہ چڑھاؤ ان کے اوپر فوجیں، یہ کتاب برا ساتھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دو برباد ہو جائے گا، یہ تو پرانی بات تھی۔ میں تو کہتا ہوں یہ برے طریقے سے بغیر چیک اینڈ بیلنس کے پکڑا دو برباد ہو جائے گا۔ آپ یہاں یہی سوال کرتے تھے، اللہ نفع دینے والا علم دے دے۔ نفع دینے والا علم انسان کو یہ بتائے گا کہ یہ رزق طیب ہے کہ غیر طیب ہے۔ جس کے پاس نفع دینے والا علم وحی الہی کا علم ہوگا، وہ اس کو بتائے گا کہ تیرا رزق حلال ہے کہ حرام۔ بنیادی طور پر کچھ چیزیں حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں، کچھ حرام ہیں جیسے خنزیر ہے، کتا ہے، سود ہے، پتہ ہے ہمیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہیں حلال لیکن جب ان کا ذریعہ حرام اپنایا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں اس کی دلیل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قوتیہ من البہیمۃ فہی حیۃ فہو میت، کسی جاندار جو حلال جانور ہے
وہ اگر زندہ حالت میں ہے تو اس کا گوشت آپ کاٹ کے اس کو اگر آپ پکائیں گے یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ اس کا زندہ جانور کا گوشت کاٹا ہوا، مثلا گائے کا، بکرے کا، چھترے کا، وہ آپ زندہ کا کاٹ لیتے ہو ذبح کرنے کے بغیر ہی، فرمایا یہ مردار ہے۔ اچھا مردار کیوں ہے؟ اس کا ذریعہ درست نہیں استعمال کیا گیا۔ ایسے ہی ایک شخص کھانا کھاتا ہے لیکن وہ چوری کے مال کا ہے، حرام ذرائع سے لیا گیا ہے، حرام ذرائع سے کمائی کے ساتھ کھانے والی چیزیں بھائیوں یہ بھی درست نہیں ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج یہ بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ رزق کے معاملے میں ساری دنیا پریشان پھرتی ہے، 3-4 موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم یاد کر لیں، واللہ ہمیں بہت فائدہ دیں گی۔ میرا آپ سے سوال ہے، رازق کون ہے جی؟ رزاق کون ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ ہی ہے نا۔ وہ جس کو دینے پہ آئے کو روک سکتا ہے جی؟ وہ جس سے روک لے اس کو کوئی دے سکتا ہے؟ آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ایسی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو جب روح پھونکی جاتی ہے تو ساتھ اس کا رزق بھی، ایمان ہے نا اس پہ جی، لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا رزق ڈگریوں سے ملتا ہے جی؟ یہ کچھ باتیں کلیئر ہونی چاہیے ہمیں، ایسے ہی لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ رزق اگر ڈگریوں سے ملتا ہوتا تو فیکٹری کے مالک کتنی ڈگریاں رکھتے ہیں جی؟ آپ کے ادھر بڑی کارخانے ہیں، کارخانے دار کی ڈگری بڑی ہوتی ہے کہ اس کے مینیجر کی ڈگری بڑی ہوتی ہے؟ مینیجر کی، منشی کی ڈگری بڑی ہوتی ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے۔ مطلب یہ سمجھ آئی کہ ڈگری سے رزق نہیں ملتا، رزق قسمت سے ملتا ہے۔ اچھا جی عقل زیادہ ہو تب رزق زیادہ ملتا ہے جی؟ عقل کے ساتھ بھی تعلق ہے رزق کا؟ میں نے خود دیکھے ہیں، وہ عقل موت نام کی چیز نہیں ہے لیکن رزق بہت اللہ نے دیا ہو۔ اچھا جی خاندان بڑا ہو تب رزق ملتا ہے جی؟ یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں ان کا خاندان چھوٹا ہوتا ہے جی؟ اچھا خوبصورتی کے ساتھ رزق زیادہ ملتا ہے جی؟ رزق قسمت کے ساتھ ملتا ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو سبق دینا چاہیے۔ رزق کی تلاش میں رازق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب اس نے طے کر دیا نا اتنا تمہیں ملنا ہے، اب ملنا پتہ کیسے ہے؟ 2 صورتیں ہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، ایک یہاں سے یہ الفاظ ہیں کہ جس کی دنیا مہم ہو گئی، صبح اٹھا سب سے اہم کام دنیا ہوئی، اور ایک وہ شخص من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی آخرت مہم بن گئی، سب سے اہم کام اس کی آخرت ہوئی۔ اب ان دونوں کی دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس کی دنیا مہم ہو گئی فرق اللہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے۔ وجعل الفقر بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی فقیری رکھ دیں گے۔ میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں آپ کو۔ تیسری بات فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا قُدِّرَ لَهُ، اس کے پاس دنیا اتنی ہی آئے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ نہیں لے گا۔ جس کے کام بکھرتے ہیں نا، ایک بزنس، سائیڈ بزنس، انویسٹمنٹ، اور کوئی چوتھا آتے جاتے پھر کہتا ہے یار دیہڑی لگا لو۔ کاروباری بھائی بیٹھے ہوں گے اس میں، بزنس، سائیڈ بزنس، انویسٹمنٹ، اور چلتے چلتے دیہڑی لگا لو۔ یہ پراپرٹی والے بھی ان کو لگواتے ہیں نا، دیہڑی لگوا لو، اتنے کام ہوتے ہیں نا ان کے۔ اور بھی صرف یہ تو پراپرٹی کا تو نام آ گیا نا، اور کئی جگہوں میں ان کو کہتے ہیں یار دیہڑی لگانی ہے، ہاں جی ہاں چل ٹھیک ہے تیرے لوا دینا، ہوتا ہے اس طرح۔ اتنے کاروباروں کے باوجود بیمار ہونا، مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے، کارخانے سے چھٹی نہیں ہوتی، پھکا گولیوں کا کھا کے بھی بندہ پہنچ جاتا ہے وہاں، پتہ نہیں نہ کیا نقصان ہو جائے، کتنا کو نقصان ہو جائے، لاکھوں کروڑوں کا، اربوں کا اس کے پاس مال ہے۔
کورونا کے دنوں میں میں نے غریبوں کو روتے نہیں دیکھا، میں نے امیروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس کے پاس 2-2 4-4 کروڑ کا مال پڑا ہوا نا، وہ پریشان زیادہ دیکھا میں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ حقیقت ہے، اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ فرمایا اللہ معاملات کو بکھیر دیں گے، ایک جگہ سے رزق نہیں اس کو ملے گا، ادھر تلاش کر بھائی چل، کام اس کے بکھرے ہوں گے۔ میں نے بہت زیادہ دنیا کو آج کل دیکھا ہے، وہ رات کو جب آتے ہیں نا کہتے ہیں وہ اے بھی رہ گئی تھی، اے بھی رہ گئی، وہ اے بھی رہ گئی ہو، ایسے کرتے ہیں۔ ہم نوٹ کریں، آپ ہوتا ہے پھر ہر وقت فقیری، یار کاٹنا جان اتنے زیادہ ہونے کے بعد بھی یہ وہ کاٹا نہ پہ جائے، یا نقصان نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ 4-4 چھوڑ کے 10-10 بھی بزنس کر لے گا، اس کو رزق اتنا ملنا ہے جتنا اس کے مقدر میں۔ تو اب جو اللہ کی طرف آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کام ہی اس کے ساتھ ہوں گے۔ پہلا کام کیا ہوگا؟ جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے معاملوں کو سمیٹ دیں گے۔ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ چھوٹی سی دکان سے ہی اللہ اس کا سارا کچھ پورا کر دیں گے۔ سارا کچھ کیسے پورا ہوتا ہے؟ ایک بندے کو اللہ ہاسپٹل سے بچا لینا، بڑا رزق اس کا ویسے ہی بچ جاتا ہے۔ دوسرے نو پیراں کو بچا لیتے، بڑا رزق دام درود والے کو بڑا اتوں بچ جاتا ہے، اتوں بڑا بچ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی مصیبتوں میں نہیں ڈالتے، تھانے کچہری سے اللہ بچا لیتے ہیں اس کو، ان ساری چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔ اولاد چنگی اللہ اس کو دے دے، اس سے بھی اس کا بڑا معاملہ بچ جاتا ہے۔ اس کے اللہ معاملات خود سمیٹ، جس کے اللہ سمیٹے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا دکان سمیٹ کے آ رہی چلے ہیں، اللہ سمیٹ دیتا ہے۔ جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے۔ وجعل الغنى فی صدرہ، دوسرا اتنا عظیم کام اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ وہ غزوہ جس میں صحابہ کرام زخمی پڑے ہیں، تو ایک نے پانی مانگا، تو پانی والا جب اس کے پاس پہنچا نا تو پلانے ہی لگا، تو دوسرے کی آواز آئی، کہتا ہے یار اس کو پہلے دے دو۔ جب اس کے پاس پہنچا نا تو اس کو آواز آئی، تو کہتا ہے یار اس کو پہلے دے دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں جب تیسرے کے پاس گیا تو اس کی روح کیا کر چکی تھی جی؟ کہتا ہے فوراً پیچھے والے کے پاس ہے، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ میں پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس خاندان کے لوگ تھے۔ ابو جہل کفر کا سردار تھا، اس کا بیٹا یہ شہید ہو رہا ہے، ان تینوں میں سے ایک وہ جو مال لوٹتے تھے، اس وقت اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ پانی کی تھی، اور اس کے منہ کے پاس تھا۔ دل کا غنا، دل کا بڑا پن یہ ہے کہ اس لمحے میں بھی اس نے کیا کہا؟ میرے مسلمان بھائی کو مجھ پہ ترجیح دے دو یار، اور اس نے واہ بلا نہیں کیا۔ بھائیو ہمارے ہاں آج ہر طرف چھینا جھپٹی نہیں لگی ہوئی، اس سے چھین لو، اس سے چھین لو، اس سے چھین لو، غنا والا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے معاملات خود سمیٹتے ہیں، اس کے سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ وَعَاتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، یہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اپنا تو حصہ لے لو، اپنا تو حصہ لے لو۔ اور یاد رکھنا، کروڑوں اربوں خربوں ہو یا ٹکا پاس نہ ہو، اطمینان جس کو اللہ عطا کرتا ہے دنیا اس کی بہترین ہوتی ہے، جس کو اطمینان نہیں ہے اس کی دنیا کوئی بہتر نہیں۔ میرے ادارے میں ایک استاد پڑھاتے ہیں، ایم فل میں اس نے ٹاپ کیا، بڑے اچھے نمبر تھے اس کے، ڈگری کالج میں اس میں پوسٹنگ ہو گئی، پروفیسر لگ گیا وہ بندہ، لیکچرار لگا وہ، تھوڑے دنوں بعد چھوڑ کے 8,000 پہ میرے ادارے میں پڑھانے لگ گیا۔ میں نے کہا استاد جی آپ؟ کہتے ہیں نہیں بس استاد جی آپ کے پاس پڑھانا ہے۔ میں نے کہا اتنی بڑی نوکری چھوڑ کے آ گئے؟ کہتا ہے استاد جی وہاں دل مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، 4 سالوں سے پڑھا رہا ہے میرے پاس، ابھی اس کی 25,000 سیلری ہے۔ آج بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں، استاد جی کہہ رہے تھے، وہ بھائی ہے ہمارا چھوٹا، ایک مسجد میں امام ہے، خطیب ہے، اور اسکالر قسم کا آدمی ہے بڑا، مجھے کہہ رہا تھا استاد جی میں اس پہ اتنا مطمئن ہوں، آپ کو کیا بتاؤں، مجھے اللہ نے بڑا سکون دیا اس میں، کروڑوں اربوں سے بھی سکون نہیں ملتا۔ ایک دن سرانہ چینج کرے نا، ان کا پتہ چل جائے گا کتنا مطمئن بندہ ہوتا ہے، ایک دن بیڈ نیچے سے چینج ہو، پتہ چل جاتا ہے۔
مطمئن تو وہ تھا جس کے سرانے کے نیچے پتھر پڑے ہوئے تھے اور کیسر و کسریٰ کے سفیر سونے کے بٹن لگائے ہوئے کھڑے ہیں، کہتے ہیں یہ عمر تم کہتے ہو، یہ تو آرام سے سویا پڑا ہے، ریاست کا اس کو کیا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا تم عدل کرتے ہو، تمہیں امن ملتا ہے، تمہیں امن ملتا ہے تو تم سکون سے سوتے ہو، اور رزق حلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حلال رزق ہمیں نافع علم سے ملے گا، جس کے پاس نافع علم نہیں ہوگا وہ حلال رزق نہیں۔ آج دنیا لگی نہیں ہے، یہ چینل، یہ کی فلاں 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 گولڈن کی، یہ فلاں یہ فلاں 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 لگے ہوئے ہیں، اور جب انہیں بات بتائیں کہ بھائی اس میں یہ حرام ہے، اس میں یہ حرام، وہ چھوڑو جی ساری دنیا لگی، اور انہیں جو فتوے ساڑھے کول، وہ بھائی کس چیز کا فتویٰ آج کل نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ تھی، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں قبول عمل کا۔ انسان جو بھی کرتا ہے وہ عمل ہی ہوتا ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اس کا سونا جاگنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ کھانا یہ بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا حدیث آپ نے نہیں سن رکھی؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مجاہد کے گھوڑے کا اللہ نے تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا چارہ اور اس کی لید یہ بھی میزان میں تولی جائیں گی۔ اولاد کو کھلانا یہ صدقہ کہا، روزی اس کی کمانا، اس کے ایک ایک عمل کو اللہ کے ہاں درجہ ملتا جا رہا۔ اللہ کی رضا، اس کے لیے عمل کرنا، یہ فرق بتاتا ہے ہمیں عادت اور عبادت سے، عادت اور عبادت سے نکالتا ہے۔ ایک شخص کھانا کھاتا ہے مجھے صحت ملے، میں کاروبار اچھے طریقے سے کروں، اپنی اولاد کو سنبھال سکوں، یہ کھانا اس کی عادت ہے۔ اور ایک شخص اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کہ اس کی عبادت کر سکوں، اس کی نیت کا بدلنا اس کو عبادت بنا دیتا ہے۔ ایک شخص جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، اور ایک شخص جنابت کا غسل کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا۔ حلال کا اس میں بڑا عمل دخل ہے، رزق کا بڑا عمل دخل ہے۔ کیسی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ علم نفع دینے والا، ہاں وہ بتائے گا یہ رزق حلال ہے حرام ہے، حلال رزق کے ساتھ جب آگے چلے گا تو عمل مقبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دور دراز سے چلتا ہے، بیت اللہ کے گرد پہنچتا ہے، دیوار کو دروازے کو پکڑتا ہے اور اس کے سامنے ملتزم کے ساتھ چمٹتا ہے، یہاں دعا رد نہیں ہوتی، چمٹتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آواز آتی ہے اے بندے مطعمک حرامک مشربک حرامک ملبسک حرامک فانا یستجاب لک، تیرا کھانا وہ حرام کا ہے، تیرا پینا وہ حرام کا ہے، تیرا پہننا یہ حرام کا ہے، بتا آج تیری بات کو کیسے سنا جائے۔ اللہ اکبر۔ آسان لفظوں میں یہ ہے، ڈرم بھرا ہوا ہو دودھ کا اور اپنے ہی بچے کے پیشاب کے 2 قطرے اس میں ہو، کیا ہم پی لیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا تھوڑا سا یہ یار خیر ہے، کوئی گل نہیں یار تھوڑا جائیے نا، اور بھائی یہ تھوڑا ہے۔ اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں حلال طیب رزق عطا فرمائے۔ قرآن میں تو اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی کہا اے میرے رسولو پاکیزہ رزق سے کھاؤ، اے انسانوں پاکیزہ رزق سے کھاؤ، اے ایمان والوں پاکیزہ رزق سے کھاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن البہقی میں، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، جنت میں وہ جسم جا ہی نہیں سکتا جس کی غذا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔
اب ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، خود کیا کھا رہے ہیں، بڑی شدت کی ضرورت ہے اس پہ نظر ڈالنے کی۔ امام بخاری کے والد محترم فرمایا کرتے تھے حرام تو دور کی بات ہے، ایک درہم شک کا بھی اس میں نہیں ہے، شک کا بھی نہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما۔ وہ قرون اولیٰ کے لوگ تھے، جگہ خریدی تو مٹکا نیچے سے نکلا، وہ لے گیا اس کے پاس، بھائی میں نے جگہ تجھ سے خریدی تھی، یہ سکوں کا سونے کا مٹکا نہیں خریدا تھا، مٹکا نہیں خریدا تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے سب جو اس میں تھا سب کچھ تمہیں دیا۔ کہتے ہیں نہیں، میں نے تم سے جگہ لیا یہ نہیں لی۔ کہاں سے لائے ایسے لوگ؟ یہاں تو داں لگانے کے لیے، اس کو اس سے چھیننے کے لیے ہتھ کنڈے پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے بات بتائی، کہتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے نا تو بندہ بچ جاتا ہے۔ جب بندہ شیطان کے تھے چڑھتا ہے نا تو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی لا کے بندے کو ذلیل کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ایک عالم دین کا ڈرائیور تھا شیخ صاحب کا، اس نے یہ بات بتائی۔ کہتے ہیں مجھے 5 لاکھ روپے ملے، ایک بیگ میں تھے، اس کے اندر کارڈ تھا، میں نے اس کو فون کیا، وہ بندہ آیا، میں نے اس کو نشانی بتائی، وہ آیا، میں نے اس کو 5 لاکھ دے دی۔ کہتے ہیں ایک جگہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے لگے تو میں وہاں رکا ہوں، تو میرے سے آگے والی گاڑی والے نے پیٹرول ڈلوایا، وائلٹ نکالا، اس سے پیسے نکالنے لگا تو 5 روپے کا سکہ نکلا، اور وہ ریڑتا میرے پاؤں کے پاس آیا، تو میں نے بوٹ یہاں سے اٹھا کے نا اس کے اوپر کر دیا۔ کہتا ہے وہ گاڑی والا چلا گیا نا تو میرے ضمیر نے ملامت کیا، ہیں 5 لاکھ کہاں اور 5 روپے؟ بھائیو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہے ہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ آج سے ہم میں سے ہر بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم، آپ میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کرے، آپ کی اولادوں کو عطا کرے، آپ کے گھر والوں کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ برکتیں آپ کو دے، رحمتیں نازل کرے، اللہ دنیا آخرت آپ لوگوں کی آسان فرمائے، آپ کے دنیا سے جانے والوں کو کروڑ جنت کا داخلہ دے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے فوت شدگان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ایک بھائی بیرون ملک ہیں، ان کی والدہ نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے دین دنیا آخرت کو بہتر فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، حوصلہ دے، تحمل دے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ یہاں جتنے بچے ہیں ان سب کو صحابہ کرام جیسی زندگی عطا فرما، جتنے یہاں بڑے بیٹھے ہیں اللہ ان کو پاکیزہ زندگیاں عطا فرما، پاکیزہ رزق دے اللہ، ان کو گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، اس گھر کو ترقی دنیا تک آباد فرما، اللہ اس کی رونقوں کو بڑھا دے، اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے، ارد گرد ہر جگہ اس کا نور اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اللہ جو اس گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد کر دے، اللہ ان سے راضی ہو جا، معاف فرما دے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں اور ان سب کو شیطان سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو جو آپ سے مانگا ہے وہ عطا کرے، اللہ جو نہیں ہم مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے فوت شدگان کا صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری جو مائیں دنیا سے جا چکی ہیں انہیں معاف فرما، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمیں بندے کا، مجھے آپ کو تو نہیں، مجھے اللہ بندے کا پتر بنا دے، ہم سب کو اللہ نیک بنا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنے آگے جھکنے والا بنا دے، اللہ جھکنے والا بنا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم انا نسألک بانک انت الحنان وانت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ جو ہم نے آپ سے مانگا ہے ہمیں عطا فرما،
جو اللہ ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جو آج کی گفتگو ہوئی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔